ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਜਰਨਲ ਬੜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਮਾਰੇ پہ اللہ دکھ نہیں ہوا چنان کا، وہ میرے محمد کے مہمان، اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دنیا کے ہر رشتہ دار کے مہمان ناز نخرے والے ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کے مہمان لوگوں کے ناز نخرے اٹھا کے ان کو دین سناتے ہیں۔ راجپوتوں کا بیٹا تھا، سنیے، کف 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 رکو، ایک راجپوتوں کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ راجپوت جو راجپوت رنگڑ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا جو عدالت میں تاریخ نہ ہو، یہ بڑی ڈاڈی قوم ہے، مگر ان میں ایک بچہ نکلا عرف والا، بورے والا، بہاڑی کے علاقے سے، اس کا نام تھا عبد الوہاب۔ بیٹھ جا بیٹا، وہ رائل تبلیغیوں کے قابو آ گیا، اور تبلیغیوں نے ایسی اس کی میں ماری، ایسی میں ماری، ایسی میں ماری، ان کی اپنا بیٹا تو ہے نہیں تھا، بڑے علماء بیٹے بن گئے، ان کے مولانا فہیم صاحب بھی بیٹے بن گئے، اللہ ان کو بھی جنت دے۔ تو وہ عبد الوہاب صاحب نے اگر راجپوتوں کا کام کیا ہوتا تو جنازے میں 800 بندہ ہونا تھا، مگر اس نے کام کیا عبد الوہاب نے وہاب کا، تو 8 لاکھ بندہ جنازے میں تھا۔ وجہ کیا تھا؟ اس نے اپنی میں مان لی تھی، اور اپنی ہر درس میں، واعظ میں، بیان میں کہتا تھا اللہ 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 اللہ، ہزاروں دفعہ کہہ جاتا تھا اللہ سونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تم نے چگلی کر کر کے گلا کسا لیا، انہیں اے کہہ کہہ کے گلا کسایا سی لوگوں، اللہ سونے۔ اور پاکستان نہیں، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، دنیا میں کوئی ایسا خطیب میرے سامنے کرو جو ممبر پہ سو بھی جائے تو لوگ کان لگا کے سنتے ہوں، اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہوں کہ اب کب بولے گا۔ ایک عمرے کا ٹکٹ میں فوراً اس کو دیتا ہوں ابھی اسی ٹائم، یہ فوٹو کاپی لینے چلا ہے۔ ایک عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں اسی ٹائم، حاجی عبد الوہاب صاحب ایک ہیں، دوسرا کوئی مولوی لے کے آؤ جو بیان کرتے سو جائے، لوگ اس کے اٹھنے کا انتظار کریں، کہنے کی جرت بھی نہ کریں کہ حاجی صاحب اٹھو، مجمع آگے بیٹھا لکھا، اور لوگ اس کے کان لگا کے بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ جب اللہ کی بات سمجھانے والا سمجھانا شروع کر دے اور مٹ جائے، اللہ پھر سمجھنے والوں کے کانوں کو اس کے بانس کے ساتھ توچو ایسے کان لگا دیتے، ایسے یہ کان ایسے ماسک کے ساتھ جہاں سپیکر لگے ہوتے ہیں، اور وہ بندے دیکھنے والے ان کو سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے۔ اللہ کہتا نہیں، جو زبان میرا تعارف کرانا شروع کر دے اس کی آواز کو سننے کے لیے یہ بندے اس کے اٹھنے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میرا تعارف کیا ہے؟ بس تین ہی باتیں کہتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آ جائے، نبی والا کام آ جائے، آتی نبی اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم۔ اللہ کی قسم میں ایک تبلیغی کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں، جلیل دینے لگا ہوں، میں اپنا پٹرول خرچ کر کے نہیں ادھر آیا، اب کتنے شفیق بیٹھا ہے، ادھروں آیا تے آندیا میں نخرا بھی کیتا ہے کہ مینوں اینے وے ٹائم دو میں جانا ہے، تے انہاں چ کرنل جنرل بیٹھے ہوندے نے، تے ہنا اجلس یا صدیق ہنا اجلس، ایتھے بیٹھو آپ کا اکرام کروں۔ اللہ دی قسمیں مینوں ایتھے مجمع چ اٹھ کے گل کرے نا، کیمرہ اڈیا تے میں چپ کر کے بہ گیا ساں، مینوں کوئی گل کرے میں ہنے ہی ٹائیے فٹ تبلیغ چھڈنی تے گڈی چ بہ جانا ہے۔ ایتھے بیٹھے ہون وچ کرنل جنرل بڑے تبلیغی ہوندے نے، انہاں نوں جو مرضی کرو، بسترے تے پانی پا دو، چک کے گلی چ سٹ دو، انہیں نہیں آکھنا باہر آ۔ کوئی ہسن والی گل نہیں، گل تو سمجھن والی ہے۔
پیر باؤ سلطان دا شیر ہی صرف سن کے کنا دا چسکا پورا کر دے جے اور کسی نے یہ شیر ویکھنا تبلیغیاں چ ویکھو حضرت فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی جنگ کے علاقے سے آئے ہیں ان کے پاس ہی ہے باؤ سلطان صاحب گڑھ مہاراجہ کے پاس میں تمہیں جملہ دینے لگا ہوں نوٹ کرنا اللہ کی قسم رکشا کبھی تبلیغیوں کا دیکھو تو گڈی چوتر کے انہوں نے بیگ پھڑ کے نا سیٹ تے رکھ دیا کرو میں کئی بار گڈی چوتر کے رکھیا تو مینوں آندے تسی ایڈے مشہور ہو تو سادہ بیگ پھڑ کے رکھن دے میں کہا نہ تسی ماسی دے کام چلے نہ پھپھی دے نہ تائی دے نہ سس دے نہ سہرے دے نہ کرما دے نہ سانو دے چلے تیرے دے کام دے تو تہاڈا کی میں سواریا میں تو بیگ پھڑ کے اپنا سواریا تو قیامت میں انہوں کہوں تیرے جا رہے سی میں بھی پھڑ کے بیگ رکھ لاہور چوہاں دی گڈی ڈگی ہے مینوں اپنے باپ مرد دا اللہ دکھ نہیں ہوا چنگا دا وہ میرے محمد کے مہمان اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دنیا کے ہر رشتہ دار کے مہمان ناز نخرے والے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ کے مہمان لوگوں کے ناز نخرے اٹھا کے ان کو دین سناتے ہیں یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو ہے اللہ کی قسم جیسا بندہ مجھے زمین پہ ابھی نظر نہیں کوئی اتنا مٹے ہوئے لوگ اور ہم باتیں کرتے ہیں یہ تبلیغیوں کو چاہیے کافروں کو تبلیغ کرو ادھر تو ہم کلمے والے میں کہا کافرہ نے تو جناب اللہ دو چکلی پانی نہیں پایا تے تو میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی خالص دودھ بیچتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی میں سچ بولتے کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی ہیں خالص دودھ بیچتے کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی سچ بولتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی ہیں کسی کا حق دیتے ہیں کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی مسجد میں آتے ہم کبھی کبھی ارے سبحان اللہ او بھائیو میں نے تو تمہیں یہ کہا ہے کافر کا ڈبہ کھولتے ہو وہی چیز نکلتی جو ہے وہ ہو گیا کافر اس کے پاس کلمہ نہیں ہے تو کافر ہے تیرے پاس کلمے کا لیبل ہے پر تیری ڈبی میں وہ چیز نہیں نکلتی جو نکلنی چاہیے تیرا کلمہ پڑے ہی لوکی آنے سے یہ جا توڑ بھی کسے دا نہیں یہ جا بول بھی کسے دا نہیں کا لوکی صادق امین کہنے ہی تیرے نبی یہ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے کہ وہ بس گری گندے نالے میں پرائیویٹ کے اجتماع میں اور قسم دل روتا رہا کاش میں ادھر ہوتا ہوں ان کے بیگ پکڑ کے نکال دنیا میں ایک ہی تو یہ بندے مہمان ہیں جو ناز نخرے کرتے نہیں ہیں لوگوں کے ناز نخرے اٹھا کے اسے محمد عربی کا دین سمجھاتے ہیں یہاں کوئی بیٹھا تو میرا اس کو سلوٹ ہے اور میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا تبلیغیوں کو بھی کسی کی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو بس طیف میں اپنے کان رکھا کرو طیف سے بڑی کوئی برداشت نہیں ایسے تھی کسی تبلیغی نو کنوں پھڑ کے مسیح تو کڈو چلے جائے گا انہیں نہیں اپنا تیرے پیو دی وہ باہر چلے جائے گا سچی بات کرو میں لکھ کے دینا کہنا میں باہر چلے گا اتنے باہر بستہ لے کے جائیے وہ ویکھن والے لنگن گے تینوں کنے کڈیا نہیں کچھ نہیں ان کو سمجھ نہیں ہے ہم ادھر ہی ڈیرا لگا لیا ہے ان کا نام بھی نہیں لیں گے جنہوں نے نکالا ہے میاں تا پروانے نے لکھاں پیر بیری نو لگے دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکنے لال محمد تے اوہی کھاندے
تے میٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے ویکھ بیری دا صبر محمد تے مڑ بھی پھل دئی جاوے راجپوتوں کا بیٹا تھا سنیے کف 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 رکو